شاہد صاحب آپ کو کوئی اس میں جو صورتحال ہے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ ویل گیٹ آؤٹ آف دس، یا وہ جو پولرائزیشن جس کی بات ہو رہی ہے، جو سختی کی بات ہو رہی ہے، پیپل آر ناؤ سیئنگ عمران خان صاحب نے کہا اب میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. ہی وازنٹ ولنگ. پہلے الیکشن کی حد تک انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی بٹ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا کہ نہیں ہو سکتا. ہاؤ ڈو یو گیٹ آؤٹ آف دس میس؟ بات مذاکرات کی نہیں ہے، بات ایک کامن ایجنڈا کی ہے، بات معاملات کو طے کرنے کی ہے. آج مذاکرات یہ نہیں ہوں گے کہ الیکشن اگلے ہفتے ہوں گے یا 2 ہفتے بعد ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن میں ہونا ہے، اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. کیا الیکشن آپ کو حل دے پائیں گے؟ کیونکہ جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، کسی ایک جماعت میں صلاحیت نہیں ہے کہ ان معاملات کو طے کر سکے، اس کا بوجھ برداشت کر. بہت سے اور ایک لمبا عرصہ آپ کو بہت مشکل فیصلے کرنے ہیں. تو آپ ایک معاشی جی اونلی اکنامک، صرف معاشی فیصلہ؟ صرف معاشی نہیں ہے، آپ کو پورے نظام کو بدلنا ہوگا. یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو ہمارا حکومت کا نظام ہے، جس طرح ملک چلاتے رہیں اس طرح نہیں چل سکتا. آپ کو اس کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا. کیا وہ ایک جماعت کر سکتی ہے؟ کیا وہ سوچ بھی موجود ہے؟ میں باقی سب چھوڑ دیں، میں چلے نیت کی سوال بھی نہیں اٹھاتا، میں صلاحیت کی بات بھی نہیں اٹھاتا، لیکن سوچ بھی ہے. وہ نیت ہی ہو گئی نا، کہ نیت ہی نہیں ہے نا اس چیز کو. نیت تو بعد میں آئے گی نا، پہلے سوچ تو ہو نا، پھر نیت کا ارادہ کریں گے کہ ہاں جی ہم یہ کام کریں گے، پھر صلاحیت کی بات آ جائے گی. آج وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو دوسرے ممالک آج کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر درست کریں. آج IMF کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہ اپنا گھر درست کریں. آپ اس تفریق کے ساتھ ملک نہیں چلا سکتے. سولوشن جی سولوشن حل سولوشن یہی ہے. میں تو آپ کے پچھلے پروگرام پہ کہا تھا، آج ذمہ داری ہے اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ اور جوڈیشل لیڈرشپ کی کہ سب اس معاملے میں شامل ہیں، سب اس معاملے میں اثر انداز ہیں، کہ بیٹھیں اور اگلا ایجنڈا طے کریں. جو نہیں بیٹھتا نہ بیٹھے. یو ور ٹو بی گیون اے پیپر، ایک بلینک پیپر آپ کو دیتے ہیں، آپ کے سامنے پڑا ہے، پیپر کے اوپر 5 چیزیں آپ سب لکھ کے دیں کہ جس پہ پرائرٹی کے حساب سے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، یا جس کے اوپر بیٹھ کر ایجنڈا کامن ایک ڈینومینیٹرز نکالنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ 1 2 3 4 5. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے بیٹھنا ہے نا. آپ نے سب سے پہلی ضرورت تو وہ ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا جو بیوروکریسی کا نظام ہے اس کو بدلنا ہوگا، مکمل طور پر بدلنا ہوگا. آپ کو نیب کو ختم کرنا ہوگا. آپ کو جو ملک کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس کو آپ نے بدلنا ہوگا. آپ کو ایک بہت میسو اور ریڈیکل ریفارم چاہیے. یہ سب چیزیں آپ سے جڑی ہوتی ہیں. ان سب جو میں نے باتیں کی سب کا تعلق ملک کی معیشت سے ہے. ملک کی معیشت کو ایک آئسولیٹڈ چیز نہیں ہوتی کہ اس کو میں یہاں سے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو انویسٹر کو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے. آپ کو جو ملک کے اندر لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہماری پالیسی رہے گی، ہماری پالیسی سپورٹو ہوں گی. آج حکومت اگر کسی کو سپورٹ کرے تو کل اس کو نہ پکڑ کے لے جائے گی. تو یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آپ کو سب کو طے کرنا ہے. آپ کو جو ریلیشن شپ ہے پروونسز کی اور وفاق کی، آپ کو ان کو اسٹیبلش کرنا ہے. NFC آپ کے خیال میں ریوزٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں، NFC کا ریوزٹ بے شک نہ کریں، لیکن آپ کو ڈیوالو کرنا پڑے گا. ایک سوچ ہے کہ NFC کو ریوزٹ کر لیں. میں اس سے زیادہ ایگری نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں لیکن جب آپ پرائم منسٹر تھے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، ضرورت اس کی یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر اس کو سٹیبل کر دیا ہے، آپ نے اس کو گارنٹی کر دیا ہے کہ اس سے نیچے نہیں جائے گا، اس کو آپ کو شاید ریوزٹ کرنا پڑے گا، ورنہ وفاق جو پیسے کمائے گا صوبوں کے پاس چلے جائیں گے. تو پھر ریوزٹ، لیکن آپ کو ذمہ داری دینی پڑے گی. آپ ذمہ داری دیں. صوبہ اپنے پیسے خود اکٹھے کرے. اب بجلی چوری ہو رہی ہے صوبے میں، وفاق دے رہا ہے، پیسے ملک کا کنزیومر دے رہا ہے. گیس کے یہی معاملات ہیں. تو جہاں پر ہم نے صوبوں کو پیسے دے دیے NFC ایوارڈ میں، تو ذمہ داریاں نہیں دی، ان کو وہ معاملات ڈیوالو نہیں کیے کہ ان میں صلاحیت ہے یہ نہیں ہے. صوبوں نے اپنے معاملات نیچے ڈیوالو نہیں کیے ڈویژن یا ضلع کی سطح پر. میری سوچ تو یہ ہے کہ آپ مزید صوبے بنائیں، آپ کو اس سے معاملات آپ کے بہتر ہوں گے، گورننس بہتر ہوگی. لیکن چلے یہ سوچ ہے کہ ہمارا کلچر ایسا ہے یا ہمارے فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی سینسٹیوٹیز کو سمجھتے ہیں، آپ ڈیوالو کر دیں. حکومتیں جو ہیں وہ ذیلی سطح سر. لیکن آپ نے جو سب سے پہلی بات کی نا، مفتاح صاحب میں آتا ہوں ایک سیکنڈ، کیونکہ آپ کے لیے ایک ٹویٹ بھی آیا ہے خواجہ آصف صاحب کا، میں ذرا وہ بھی پوچھتا ہوں آپ سے. بٹ فرسٹ ایک فیصلہ سب سے پہلا کرنا پڑے گا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، جس کو نیت کہتے ہیں. جی اس وقت یا پچھلے
بہت سال سے لڑائی تو صرف اس بات پہ ہے کہ میں تمہیں کیسے فارغ کر دوں اور میں تمہیں کیسے فارغ کر دوں. تمہیں نکال دوں سسٹم سے، میں آ جاؤں، مجھے نکال دو سسٹم سے، تم آ جاؤ. جب آتے ہیں تب بھی ایک لڑائی کی فضا ہے پاکستان میں پچھلے 8 10 12 سال سے، کہ یہ لڑائی کا 75 سالوں سے. چلے 75 سال کر لیں، ایبسولوٹلی. 90s کی پالیٹکس کو ہم بلیک ہیرا سمجھ کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نہیں بات کرتے اس کی، لیکن جب وہ بھی تھا تب بھی یہی تھا. ایبسولوٹلی رائٹ. دس از فار دا لانگسٹ ٹائم دس از گوئنگ آن. وہ نیت ہے سسٹم میں، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے. وہ سوچ ہے، نیت کیا پہلے آئے گا یہ علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، چلے سوچ آ گئی، نیت بھی آ گئی. اب کیا آپ میں صلاحیت ہے؟ آج آپ بات کرتے ہیں، اس کو نکال دیں. جتنی پولیٹیکل پارٹیز آج ہیں پچھلے 2 سال کے اندر سب حکومت کر چکی ہیں. کیا وہ معاملات کو حل کر پائی ہیں؟ بہت بڑی سیدھی ہے. میں کہتا ہوں آپ اس پاکستان کی ہر سیاسی سیٹ، اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی، سینٹ کی ایک جماعت کو دے دیں، کیا وہ معاملات حل کر لے گی؟ نہیں کر سکتی. اس لیے آپ کو تھوڑا باہر نکلنا ہوگا. آج بدقسمتی سے ہم وہ ملک ہیں جہاں الیکشن بھی معاملے کا حل نہیں رہے. سر لیکن آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، آپ آج بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہے نا؟ جی بالکل. کیا اس میں یہ سوچ ہے کہ یہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، میں سوچ ہے تو یہاں بیٹھا ہوں. آپ اکیلے ہیں، یو آر این آؤٹ سائڈر، دیکھیے ناٹ این ان سائڈر. میں سوچ کا دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں، لیکن کیا آپ کو عملاً نظر آیا ہے؟ نہیں. کیا ہم آج بیٹھے ہیں؟ ہم آج حکومت میں ہیں، بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ دعوت دیں. آج میں سمجھتا ہوں رضا صاحب کی ذمہ داری ہے سب کو دعوت دیں کہ یہ ایجنڈا ہے، آگے چلیں. جو نہیں آتا پھر وہ ذمہ دار ہے اپنے عمل کا. بالکل ٹھیک. اور ایک مقصد کے لیے، مقصد الیکشن کی ڈیٹ حاصل کرنا نہیں ہے. مقصد ایک ایجنڈا طے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور پھر سب اس کو سپورٹ کریں. یہ بہت ایک اعلیٰ سیاسی سوچ چاہیے اس معاملے کے لیے. وہ ہمارے ملک میں نہیں مل سکتی. میں نے نہیں دیکھی، لیکن اب اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو سیاسی دانش ہے، جس کو ہم ہمیشہ اچھے لفظ کتنے استعمال کرتے ہیں، اجتماعی سیاسی دانش، ہمارے پاس اجتماعی سیاسی دانش ہے کہ یہ ملک اتنے مسئلے میں اور اس کا حل یہ ہے کہ سب کا اکٹھا بیٹھنا ضروری؟ کاشف بھائی، کوئی ایسا دور نہیں گزرا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جس میں وہ دانش سامنے نہ آئی ہو. وہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی صورت میں آئی، ان کو غدار کہہ کے سائڈ میں کر دیا گیا. پھر ہم نے ایک بہت بڑی کاسٹ پے کی، سانحہ مشرقی پاکستان ہوا. پھر ہم نے اس سے سبق سیکھا، آئین بنایا، ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی. 6 سال بعد اس کے مارشل لا آ گیا. پھر اس کے بعد 90s کی دہائی آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بھی الجھیں، اور جو بگ پکچر تھی اس سے ان کی نظریں ہٹیں، اور پھر 99 میں پھر مارشل لا آ گیا. 2008 تک پھر مارشل لا رہا، اور اس کے بعد لیکن اس کے بعد 2008 سے آج تک 15 سال ملے پالیٹیشینز کو. جی. اینڈ یو ڈیلٹ ود آل پالیٹیشینز ویری کلوزلی، سب کے ساتھ. آپ کو یہ نیت، سوچ نظر آ رہی ہے کہ یار یہ مسئلے کا حل اس نظام میں نہیں ہے؟ دیکھیں، 2008 کے بعد کون سا ایسا سیاستدان تھا یا کون سی ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی کہ جس کو حکومت بھی کرنے دی گئی؟ سر لیکن میری بات سنیے، اگین اٹ از اے میٹر آف پولیٹیکل کنوینئنس کہ آپ کہیں کہ نہیں کرنے دی نا. کین یو گائز ناؤ سٹ ٹوگیدر؟ تو یہی تو پرابلم ہے کہ اب ہم نے سیاست کے اندر مداخلت کر کے ہم نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر سیاسی لیڈران ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے.